جب ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 17 سال بیت چکے تھے، حضرت عمر کی خلافت کے دوران حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام ایک خط لکھا، جس میں کہا گیا تھا کہ آپ کی طرف سے حکومت کے مختلف علاقوں میں خطوط یعنی لیٹرز جاری کیے جاتے ہیں، لیکن ان خطوط میں تاریخ نہیں لکھی جاتی، حالانکہ تاریخ لکھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کا حکم کس دن جاری کیا گیا اور کب پہنچا، کب اس پر عمل ہوا، ان تمام باتوں کو سمجھنا تاریخ لکھنے پر منحصر ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بہت مناسب سمجھا اور فوراً بڑے بڑے صحابہ کا اجلاس یعنی اسمبلی بلایا۔ اس میں مشورہ دینے والے تمام صحابہ کی طرف سے 4 قسم کی رائے سامنے آئی۔ چاروں قسم کی رائے سامنے آنے کے بعد حضرت عمر نے یہ فیصلہ سنایا کہ اسلامی سال کا آغاز ہجرت سے کرنا مناسب ہوگا، کیونکہ ہجرت نے حق اور باطل کے درمیان واضح فرق کیا۔ یہی وہ سال ہے جس میں اسلام نے عزت اور طاقت حاصل کی، یہی وہ سال ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے اللہ کی عبادت امن و سکون کے ساتھ بغیر کسی خوف کے شروع کی، اور مسجد نبوی کی بنیاد اسی سال رکھی گئی۔ ان تمام خوبیوں کی بنا پر تمام صحابہ کرام کا اتفاق اور اجماع اس بات پر ہوا کہ اسلامی سال کا آغاز ہجرت کے سال ہی سے ہو۔ پھر اسی اجلاس میں، اسی اسمبلی میں ایک اور مسئلہ پیدا ہوا کہ سال کے مہینے کا آغاز کس مہینے سے کیا جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں بھی بڑے بڑے صحابہ کرام کی طرف سے 4 قسم کی رائے سامنے آئی۔ حضرت عمر نے بڑے احترام سے سب کی رائے سنی، پھر آخر میں یہ فیصلہ دیا کہ محرم کے مہینے سے سال کا آغاز ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہجرت کی ابتدا محرم کے مہینے سے ہوئی اور اس کی تکمیل ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہوئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حج اسلام کی ایک تاریخی عبادت ہے جو سال میں صرف ایک بار کیا جاتا ہے، اور حج مکمل کرنے کے بعد حاجی محرم کے مہینے میں اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ ان خوبیوں کی وجہ سے سال کے مہینے کا آغاز محرم کے مہینہ سے مناسب ہے۔ چنانچہ اس پر تمام صحابہ کا اتفاق اور اجماع ہوا کہ سال کے مہینہ کی ابتدا محرم سے ہو، لہذا اسلامی سال کی ابتدا ہجرت سے اور اسلامی مہینے کی ابتدا محرم الحرام سے مان لی گئی۔ اللہ نے روزے، عید اور حج کا مدار اسلامی سال اور اسلامی تاریخوں پر رکھا ہے، عیسوی تاریخوں پر نہیں۔ عیسوی تاریخ اسلامی تاریخ کے ماتحت ہے، اسی لیے ہمارے یہاں شادی بیاہ کی تاریخیں، سفر کی تاریخیں، کاروبار شروع کرنے کی تاریخیں اور معاملات و معاشرت میں اسلامی سال اور اسلامی مہینوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ امت کا ایک طبقہ جو اسلامی سال اور اسلامی مہینوں کی اہمیت سے ناواقف ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔